TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈین فوج میں خواتین کے ساتھ نامناسب رویے کی شکایات بڑھنے لگی ہیں۔ کینیڈا کی فوج میں 2016 سے اب تک 726 جنسی حملوں کی اطلاع ملی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین فوج میں خواتین کے ساتھ نامناسب رویے کی شکایات بڑھنے لگی ہیں۔ کینیڈا کی فوج میں 2016 سے اب تک 726 جنسی حملوں کی اطلاع ملی ہے۔ یکم اپریل 2016 سے 13 جولائی 2021 کے درمیان ملٹری چین آف کمانڈ کے ذریعے مجموعی طور پر 726 جنسی حملوں کی اطلاع ملی۔ یہ اطلاعات مقامی نیوز چینل نے کینیڈا کی وزارت قومی دفاع سے حاصل کی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا میں فوج کے اندر جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات میں گزشتہ 6 ماہ میں مبینہ طور پر 170% اضافہ ہوا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جنسی ہراسانی اور بدسلوکی کے واقعات جو دسمبر 2020 کے آخر تک 2729 تھے، 13 جولائی 2021 تک تقریباً 170% بڑھ کر 7346 ہو گئے۔ چیف آف اسٹاف جنرل جوناتھن وانس، جن پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے گزشتہ ماہ کینیڈا میں اپنے ماتحت اداروں کے ساتھ نامناسب تعلقات رکھے تھے، جس پر انہوں نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وینس کی جگہ لینے والے ایڈمرل آرٹ میک ڈونلڈ نے بھی اسی طرح کے الزامات کے تحت شروع کی جانے والی فوجی پولیس کی تحقیقات کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے صوبے کے جنوب مشرقی علاقے میں شدید طوفان کے سبب تباہ ہونے والے شہر بیری کا دورہ کیا اور اس تباہی کو چونکا دینے والا قرار دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے صوبے کے جنوب مشرقی علاقے میں شدید طوفان کے سبب تباہ ہونے والے شہر بیری کا دورہ کیا اور اس تباہی کو چونکا دینے والا قرار دیا۔ پریمیئر نے رہائشیوں سے کہا کہ اگر انشورنس کمپنیاں وصولی کے اخراجات پورے نہیں کریں گی تو صوبہ اپنا کردار ادا کرے گا اور مدد کرے گا۔ فورڈ نے مزید کہا کہ ہم تمام لوگوں کو اس صورتحال سے باہر نکالیں گے، جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم لوگوں کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل دل دہلا دینے والا اور تباہ کن ہے، بس خدا کا شکر ہے کہ کوئی نہیں مارا گیا، یہ ایک معجزہ ہے۔ ڈگ فورڈ نے پرنس ولیم وے کے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے ایمرجنسی کا جواب دینے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ ایجنسی نے نوٹ کیا کہ ہر انشورنس پالیسی مختلف ہوتی ہے اور طوفان سے گھروں کو ہونے والا زیادہ تر نقصان عام طور پر کور ہوتا ہے۔ IBC نے نقصان کی تصاویر لینے، انشورنس نمائندے کو فون کرنے اور صفائی سے متعلق تفصیلی نوٹ اور رسید رکھنے کا مشورہ دیا۔ واضح رہے کہ طاقتور طوفان نے 210 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہوائیں چلائیں اور تقریباً 5 کلومیٹر لمبی اور 100 میٹر چوڑے علاقے کو تباہی کا نشانہ بنایا۔ بیری کے میئر کے مطابق طوفان سے 100 سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے، جس سے تقریباً 20 سے 25 گھروں کو ڈھانچہ جاتی نقصان پہنچا۔ رائل وکٹوریہ ریجنل ہیلتھ سینٹر نے بتایا کہ عملے نے 10 افراد کا علاج کیا، جن میں سے 2 شدید لیکن غیر جان لیوا زخمی ہوئے۔ بیری اسپتال نے جمعے کو بتایا کہ زیادہ تر مریضوں کا علاج کیا گیا اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ کینیڈین صوبے کیوبیک میں لوگوں کو ویکسین کی جانب راغب کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر کی انعامی اسکیم شروع کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے کیوبیک میں لوگوں کو ویکسین کی جانب راغب کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر کی انعامی اسکیم شروع کی گئی ہے۔ صوبے کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ صوبہ کووڈ-19 کے خلاف ویکسین لگانے کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ستمبر سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے رواں موسم گرما میں $2 ملین کے نقد انعامات کی لاٹری اسکیم شروع کی گئی ہے۔ صوبائی حکام کے مطابق 6 اگست سے ہفتہ وار قرعہ اندازی کا انعقاد کیا جائے گا۔ 18 سال سے زائد عمر کے افراد $10 لاکھ تک نقد جیت سکتے ہیں اور $20,000 تک کی برسریاں خوش قسمت 12 سے 17 سال کے افراد کو دی جائیں گی۔ کیوبیک میں 18 سے 34 سال کی عمر کے تقریباً 80,000 افراد ہیں جو اس موسم گرما میں اپنی پہلی خوراک حاصل کرنے کے صوبے کے 75% کے ہدف تک پہنچنے سے کم ہیں۔ تمام اہل عمر گروپوں میں کیوبیک کے 82% لوگوں نے اپنا پہلا شاٹ حاصل کر لیا ہے۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,48,217 تک جا پہنچی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,23,177 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,499 ہو گئیں، جبکہ 13,92,062 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,48,217 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,294 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,76,192 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,235 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 2,32,676 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,314 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,48,331 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,761 ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پرتشدد کارروائیاں پرامن سیاسی حل اور عوام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ طالبان عید الاضحیٰ پر ہتھیار رکھ کر امن عمل کے لیے اپنے عزم کا اظہار کریں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جاری پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ طالبان تشدد کا سلسلہ فوری روکیں۔ پرتشدد کارروائیاں پرامن سیاسی حل اور عوام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ طالبان عید الاضحیٰ پر ہتھیار رکھ کر امن عمل کے لیے اپنا عزم کا اظہار کریں۔ دوسری جانب سربراہ افغان طالبان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام ممالک افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہیں۔ طالبان مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کے لیے تیار ہیں۔ طالبان سربراہ نے افغان حکومت پر وقت ضائع کرنے کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ افغانستان میں امریکی سفارت خانے نے افغانستان میں موجود تمام غیر ملکی مشن کی جانب سے بیان جاری کیا ہے، جس میں اس کا کہنا ہے کہ طالبان کی پرتشدد کارروائیاں ان کے پرامن حل کے حامی ہونے کے دعوے سے متصادم ہیں۔ امریکی سفارت خانے نے کہا کہ طالبان کی پرتشدد کارروائیاں دوحہ امن عمل کے بھی خلاف ہیں۔ طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں خواتین کے حقوق کچلنے کی معتبر اطلاعات ہیں، جبکہ طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں میڈیا آرگنائزیشنز بند کرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ افغانستان میں امن میں پیش رفت فریقین کے مل کر کام کرنے سے ہی برقرار رہ سکتی ہیں۔ طالبان اور تمام فریقین فوری طور پر تشدد روکیں اور طالبان سمیت تمام دیگر فریقین مستقل جامع جنگ بندی پر متفق ہوں۔ امریکی سفارت خانے نے مزید کہا کہ طالبان اور تمام فریقین مکمل طور پر امن مذاکرات میں مشغول ہوں اور فریقین جامع سیاسی تصفیے پر رضامند ہوں۔ طالبان اور تمام فریقین افغانستان کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بننے سے بچانا یقینی بنائیں۔ امریکہ نے مطالبہ کیا کہ طالبان عید الاضحیٰ پر ہتھیار رکھ کر امن عمل کے لیے اپنے عزم کا اظہار کریں۔ امریکہ میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی وبا کورونا وائرس کے بعد مونکی پاکس نامی وائرس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی وبا کرونا وائرس کے بعد مونکی پاکس نامی وائرس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کے شہر ڈلاس کے رہائشی کو مونکی پاکس نامی بیماری کی وجہ سے اسپتال میں داخل کیا گیا۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق ڈلاس کا یہ شہری حال ہی میں نائجیریا کے شہر لیگوس سے جہاز کے ذریعے اٹلانٹا اور پھر وہاں سے ڈلاس پہنچا تھا۔ اس بیماری میں شرح اموات صرف 1% ہے، جبکہ اس مرض میں نزلے جیسی علامات اور بغل کے نیچے سوجن ہوتی ہے اور چکن پاکس جیسی خارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری عام طور پر سانس کے ذریعے پھیلتی ہے، لیکن اس خاص کیس میں محکمہ صحت کے حکام کا خیال ہے کہ مریض کے ساتھ سفر کرنے والے دیگر افراد کو زیادہ خطرہ نہیں ہے، کیونکہ دوران سفر سبھی لوگوں نے ماسک لگا رکھے تھے۔ محکمہ صحت کے اہلکاروں کے مطابق مریض کی کیفیت بہتر ہے۔ مونکی وائرس کی وجہ سے اموات کی شرح بھی صرف 1% ہی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ بیماری چھوٹے جانوروں جیسے چوہا اور بندر سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق 2003 کے بعد یہ اس انوکھی بیماری کا سامنے آنے والا پہلا کیس ہے۔ سونے چاندی کے تاروں اور خالص ریشم سے تیار کردہ غلاف کعبہ کو نماز فجر کے بعد تبدیل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سونے چاندی کے تاروں اور خالص ریشم سے تیار کردہ غلاف کعبہ کو نماز فجر کے بعد تبدیل کر دیا گیا۔
نازل حج کو مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کی روح پرور تقریب ہوئی، جس میں کلید بردار کعبہ، منتظمین، سعودی حکام اور غلاف ساز کسوہ فیکٹری کے ذمہ دار بھی شریک ہوئے۔ 200 ماہر کاریگروں نے پرانے غلاف کعبہ کو اتار کر نئے سے تبدیل کیا، جس میں 670 گرام خام ریشم، 120 کلو سونے کا دھاگا اور 100 کلو چاندی کا دھاگا استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد نمرہ میں شیخ بندر بن عبدالعزیز نے خطبہ حج میں کہا کہ وبا کی صورتحال میں وہاں کے رہنے والے اس علاقے سے باہر نہ نکلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے تو وہاں نہ جاؤ، وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں، مسلمان مصائب اور آزمائشوں پر صبر کریں۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی ہوئی۔ خطبہ حج میں کہا گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، مسلمان آپس میں مساوات اور اخوت کے ساتھ رہیں۔ شیخ بندر بن عبدالعزیز نے خطبہ حج میں کہا کہ ایمان والوں کو بشارت ہے، اللہ کی رحمت نہایت طویل ہے، احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو اللہ روز قیامت بہت عطا کرے گا۔ خطبہ حج میں کہا گیا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، آپس میں مساوات اور ہمدردی کا تعلق قائم کرو، احسان کرنے والے کو اللہ پاک 10 نیکیاں عنایت فرماتا ہے، احسان کرنے والے، محبت کرنے والے کو اللہ جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ شیخ بندر بن عبدالعزیز نے خطبہ حج میں کہا کہ یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ احسان کرو، اپنے وعدوں کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو، معاشرے اور معاشرتی معاملات میں احسان کو قائم رکھو، جانور کو جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ جب انسان احسان کرتا ہے تو اللہ لوگوں کو آفت سے محفوظ فرماتا ہے۔ شیخ بندر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اپنے لیے، اپنے ممالک اور شہروں کے لیے دعا کریں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو فرشتے فخر کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کے مطابق حساب لے گا۔ ایک مسلمان کو حسن اخلاق اور اچھائی میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اچھائی کا معاملہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ واضح رہے کہ عازمین حج آج غروب آفتاب تک میدان عرفات میں ہی قیام کریں گے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ میدان عرفات میں ادا کی جائیں گی۔ حجاج کے قافلے سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ میں حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج کرام آج رات مزدلفہ میں ہی قیام کریں گے۔ حجاج کرام کل صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مینا واپس پہنچیں گے۔ کل حجاج کرام رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد جانوروں کی قربانی کی جائے گی۔ حجاج کرام کل ہی طواف زیارت اور سعی بھی کریں گے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 19 کروڑ 13 لاکھ سے بڑھ گئی، جبکہ 41 لاکھ 8,178 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 19 کروڑ 13 لاکھ سے بڑھ گئی، جبکہ 41 لاکھ 8,178 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 17 کروڑ 42 لاکھ سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1 کروڑ 29 لاکھ 56 ہزار سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6 لاکھ 24 ہزار 746 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3 کروڑ 48 لاکھ 48 ہزار سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3 کروڑ 49 لاکھ 63 ہزار سے زائد ہے اور 4 لاکھ 14 ہزار 141 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ انڈونیشیا میں کرونا وائرس سے 17 روز میں 114 ڈاکٹرز ہلاک ہو گئے۔ انڈونیشیا میں جولائی کے 2 ہفتے میں کرونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا نے ملک بھر میں انفیکشن کی شرح میں تیزی سے اضافہ کر دیا ہے۔ ملک بھر کے 95% ہیلتھ ورکرز کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہیلتھ ورکرز عالمی وبا کا شکار ہو رہے ہیں۔ انڈونیشیا کی ڈاکٹرز ایسوسی ایشنز کے سینئر رہنما مہیسا پرانادیپا کا کہنا ہے کہ وبا کے آغاز سے اب تک 545 ڈاکٹرز موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ انڈونیشیا میں اب تک 44,721 کیسز اور 1,093 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 93 لاکھ 76 ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور 5 لاکھ 42 ہزار 262 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 58 لاکھ 67 ہزار 730 افراد متاثر اور 1 لاکھ 11 ہزار 472 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 55 لاکھ 29 ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر
اور 50,554 ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8,075 ہو گئی ہے، جبکہ 5,09,576 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔